پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف اداروں اور مختلف لوگوں کی آراء میں کافی تنوع پایا جاتا ہے، اور مختلف لوگ اور ادارے مختلف آراء کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے مختلف سلوشن پرپوز کرتے رہے ہیں۔ جتنے بھی لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، یو ایس ٹریجری ہے، یا جتنے بھی فارمل سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے والے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہمیشہ سسٹینیبل گروتھ کے ذریعے بتاتے ہیں، اور سسٹینیبل گروتھ کو حاصل کرنے کا ٹول ہمیشہ سے وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی یا پیداوار کو بڑھا کر پاکستان کے اندر اکنامک گروتھ کے حاصل کرنے کو قرار دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ورلڈ بینک نے پاکستان کے کنٹری اکنامک میمورینڈم کے نام سے ایک رپورٹ پبلش کی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی آئی ہے، لیٹسٹ نمبرز ہیں اس کے اندر، جس میں پاکستان کے جو اکنامک مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح وہی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کا ماڈل پرپوز کیا گیا ہے، اور اس سسٹینیبل اکنامک گروتھ کو حاصل کرنے کے لیے جو سلوشن پرپوز کیا گیا ہے وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی حکومتیں عموماً پروڈکٹیو کیپیسٹی کے اوپر، سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چونکہ زور نہیں دے رہی ہوتی، اور سپینڈنگ کو بڑھا کے، انویسٹمنٹ کو بڑھا کے، اور جو کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے وہ چونکہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ورلڈ بینک نے ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو ایک ایسے میٹافر سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے پاکستان سینڈ کے اندر سوئم کر رہا ہے، اور جس کے لیے ہائی اکنامک گروتھ جو ہے، جو سسٹینیبل ہو سکے، اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کافی بڑی ہے، 224 پیجز کی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کو حل کرنے کے لیے جو ورلڈ بینک کا پرپوزل ہے، یہی آئی ایم ایف کا ہے، یہی دنیا کے جو دوسرے لیڈنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے اے ڈی بی ہے، یا امریکہ کے اندر جتنے بھی اکانومسٹ ماڈل ہیں وہ یہی پرپوز کریں گے جو آئی ایم ایف نے اس رپورٹ کے اندر پرپوز کیا ہے۔ تو آپ اگر اس پورے انالیسس کو ڈیپتھ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس رپورٹ کو جو ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر پبلک ڈومین میں پڑھیے، وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور جو انٹرسٹنگ بات میں ریفر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اس دفعہ پاکستان کے اس اکنامک مسائل کے حل کی رپورٹ کا جو ایگزیکٹو سمری ہے، جو خلاصہ ہے، اس کو اردو میں بھی اویلیبل کر دیا ہے تاکہ لارجر آڈینس تک پہنچا جا سکے۔ اور اس 20 پیج کی سمری میں بھی ایک اور جو بہت اچھا کام کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کی ایک سمری ایک پیج کے اوپر انہوں نے پریزنٹ کر دی ہے، تاکہ اگر کوئی بندہ صرف ایک پیج کو دیکھ کے ڈایاگرام سے سمجھنا چاہے اور اس کا ویژول ریپرزنٹیشن لینا چاہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کو اگر چاک ڈاؤن کرنا ہو، لسٹ ڈاؤن کرنا ہو، تو ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر جو ورلڈ بینک نے ایک پیج کے اوپر ایگزیکٹو سمری میں جو اردو میں پبلش کی ہے، پاکستان کی ترقی کے اندر جو مشکلات درپیش ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اکنامک گروتھ زیادہ تیزی سے نہیں ہو پاتی، اور بہت سارے اکانومسٹ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ اکنامک سٹرکچر میں 5% یا اس سے زیادہ اکنامک گروتھ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اس بہت بڑے سٹرکچرل مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ اب اس بنیاد کے لیے انہوں نے ڈیوائیڈ ایسے کیا ہے، اکنامک گروتھ کے لیے پاکستان کو کیا چیزیں چاہیے۔ پہلے پاکستان کو سرمایہ چاہیے، کیپٹل چاہیے، فطری صلاحیت ہونی چاہیے، جو کیپیسٹی ہے، جو سکل لیول ہے لیبر فورس کا وہ چاہیے ہوگا، اور لینڈ چاہیے ہوگی، زمین چاہیے ہوگی۔ تو پاکستان کو یہ 3 بنیادی انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے اگر پاکستان نے اپنی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ پھر پاکستان کے جو وسائل ہیں، اب یہ تو ہو گئے کی انگریڈینٹ، اب آتے ہیں پاکستان کے وسائل میں۔ اس میں جو طریقہ کار ہے تقسیم کا، جو ڈویژن آف دا ریسورسز ہے، جو ڈویژن آف دا ویلتھ ہے پاکستان کے اندر، اس کو مانیٹر کر کے جو ہمارا پروڈکٹیو کیپیسٹی کا فریم ورک ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر انڈلج کرنا ہوگا، ان کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہوگا، جس سے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اب سرمایہ، فطری صلاحیت اور زمین سے مل کے ہوگا کیا کہ پاکستان کے اندر جو پیداواریت ہے اس کو تجارتی اور غیر تجارتی استعداد میں اضافے سے ہم اپنی اکانومی کا سائز بڑھا سکتے ہیں، کہ ٹریڈ کو بہتر کرنے سے، ٹریڈ کو بڑھانے سے پاکستان کے اندر جو لوکل ڈیمانڈ کی وجہ سے جنریٹ ہوتی ہے، اس ڈیمانڈ کو جو لوکل انڈیجنس پروڈیوس ہے اس کے ذریعے کھپایا جا سکے اور اس کو پاکستان کی لوکل اکانومی کا حصہ بنایا جا سکے۔ اب ایک اور جو سٹرکچرل مسئلہ ہوتا ہے جس کی طرف پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، اس کا ذکر بھی ورلڈ بینک نے اپنی اس رپورٹ میں کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لو پروڈکٹیوٹی کے
ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اندر لوگ پیسہ لگا دیتے ہیں جو کہ ڈیمانڈ تو جنریٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لو پروڈکٹیوٹی کے سیکٹرز ہیں ان میں جائیداد کی خرید و فروخت کو بھی ورلڈ بینک نے مینشن کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو کیپٹل کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ تو شاید 2 سالوں میں 100% کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک دفعہ سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ اس جو پیداوار کے چاہے کم پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں جیسے ریل اسٹیٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ڈیمانڈ کو برا کیوں کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کے بعد جنریٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی ملک اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا ہے، ان کی انکم بڑھتی ہے، اس کے بعد ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ الٹ ہوتا ہے، الٹ ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھائے بغیر، انڈسٹری کے پروڈکٹیو آؤٹ پٹ کو بڑھائے بغیر ڈیمانڈ جنریٹ کر دی جاتی ہے اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کیپیسٹی آپ کی انڈسٹری میں ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چیزیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں۔ اور جو ریل اسٹیٹ ہے یہ اس کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے، اور اسی کا انڈیکیٹو اس رپورٹ میں بھی نظر آتا ہے کہ جیسے ہی جائیداد کی خرید و فروخت کی وجہ سے جو کہ کم پیداواری کا ایک سیکٹر ہے، آپ کی جو درآمدات ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی جو طلب ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اب درآمد اور برآمد بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، تو درآمد، در ہوتا ہے دروازہ، آمد ہوتا ہے آنا، وہ چیز جو آپ کے دروازے کے اوپر آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں درآمد یا امپورٹس، اور برآمد کہ آپ نے کوئی چیز جب باہر بھیجنی ہوتی ہے اس کو برآمد کہتے ہیں۔ بر ہوتا ہے نکالنا، آمد کسی بھی چیز کا ظہور ہونا۔ تو چونکہ جو جائیداد کی خرید و فروخت کی وجہ سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی تجارت کو اور پیداواری جو شعبے ہیں ان کے اندر پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھائیں گے تو آپ کی جو درآمد کی طلب ہے وہ بھی بڑھے گی اور برآمد کی رسد جو سپلائی ہے وہ بھی بڑھے گی، جو کہ پاکستان کے لیے ون ون کی سچویشن پیدا کر دے گی، کیونکہ یہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات لفظ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا اردو میں، مشکلات ہوتا ہے، یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو شاید کوئی بہت ہی گاڑی جو اردو ہوتی ہے شاید اس میں یہ استعمال ہوتا ہو، لیکن مشکلات کہا جاتا ہے۔ تو جو پروڈکٹیو کیپیسٹی میں اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جو تجارت کا توازن ہے، جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، اس کا بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں جو بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے بیرونی ڈالرز پے کرنے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں جی، پاکستان بار بار جو بیرونی ادائیگیوں کے بحران کا شکار ہو جاتا ہے، ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے ورلڈ بینک کے حساب سے وہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان کی جو ڈویژن ہے وہ ناقص ہے، وہ فلاڈ ہے۔ جیسے انہوں نے پھر اس کو کہا کہ موجودہ جو پالیسی ہے اس کے اندر کیا لگتا ہے کہ جو جائیداد کی خرید و فروخت کا شعبہ ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ کم ہیں، اگر آپ ان ٹیکسز کو بڑھا دیں گے تو یہ سارے جو وسائل ہیں یہ غیر تجارتی جو شعبہ ہے اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے، جس سے آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے جو ٹیکسز کی شرح ہے اس کو بھی بڑھانا ہے، جائیداد کے اوپر زیادہ کرنا ہے اور صنعتی شعبے کے اوپر کم کرنا ہے۔ پھر جو زمین کے اندر پھنسا ہوا ہمارا جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے، جو پیداواری وسائل ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اور ہمیں جو کم شرح سود کی بدولت جائیداد کے اندر خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کا انسینٹیو نظر آتا ہے، اس کو بھی کم کرنا ہے، جس سے آپ کی درآمد بھی بڑھے گی، صرف جو کیپیسٹی جو کنزمپشن ہے وہ بھی بڑھے گی، لیکن جو معیشت کی پیداواری استعداد ہے، جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوگی، درآمدات بھی بڑھ گئیں اور کنزمپشن بھی بڑھ گئی۔ تو یہ وہ والے مسائل ہیں جن کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بات کی ہے۔ اب آتے ہیں جی، جو درآمدات کے لیے حکومت کو محصول کا جو سٹرکچر ہے، جو اس کا نظام ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس وقت کیا ہے کہ اگر آپ خام مال منگواتے ہیں تو آپ کو 26% ٹیکس دینا پڑتا ہے، یا سیمی فنش پروڈکٹ منگواتے ہیں جیسے وسطی اشیاء ہوتی ہیں جو سیمی فنش پروڈکٹ ہے، لیکن اگر آپ فائنل پروڈکٹ منگواتے ہیں تو اس کے اوپر 51% حکومت ٹیکس لگاتی ہے۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ آپ کی درآمدات بڑھ جاتی ہیں، برآمدات میں اضافہ ہونا ممکن نہیں ہوتا اور کمی آ جاتی ہے، اور آپ کی جو عالمی منڈیوں تک رسائی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔
پھر ایک اور جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہماری آبادی کا جو آدھا حصہ ہے وہ خواتین ہے، اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری افرادی جو قوت ہے وہ ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی کے اندر حصہ ہی نہیں ڈال رہی، جس کی وجہ سے ہماری جو پیداواریت ہے، جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے، اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ اور آخری وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سبسڈیز ہیں اور جو رعایتی قیمتیں ہیں جو زراعت میں دے رکھی ہیں، اس کے اندر بھی پاکستان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور تنوع کو محدود کرتے ہیں۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے کمپٹیشن، تو کمپٹیشن کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں پاکستان کی موجودہ پالیسیز، جس کی وجہ سے پاکستان نے جیسے دے رکھا ہوتا ہے کہ گندم کی رعایتی قیمت مقرر کر رکھی ہے، جس سے کمپٹیشن ریسٹرکٹ ہوتا ہے، پھر سبسڈیز دے رکھی ہیں، پھر جو محدود مالی وسائل کو بگاڑ پیدا کرتی ہیں، وہ ہم سارا خرچہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کی بجائے سبسڈیز کے اوپر لگا دیتے ہیں، پانی کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اور جو زرعی ترقی کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے اس کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ تو یہ اردو میں بھی انہوں نے پاکستان کے معاشی مسائل کو چاک ڈاؤن کر دیا ہے صرف ایک پیج کے اوپر۔ اگر آپ پاکستان کے معاشی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، اب جیسے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ مسائل کا ادراک آتے ہی آپ ان کی کورسپونڈنگلی جو سولوشنز ہوتے ہیں ان کو بھی پرپوز کرنے کی سچویشن میں یا پوزیشن میں آپ پاتے ہیں۔